میرے دو سوال ہیں آپ سے سر. یہ پوچھنا چاہتا ہوں. آج آپ پوچھیں کے سلسلے کی دوسری ویڈیو دیکھ رہے ہیں. اس ویڈیو میں بھی آپ کے سوالوں کے جواب دیے جائیں گے. چیف جسٹس صاحب کے ریٹائرمنٹ کے بعد ہم جوڈیشل ایکٹیویزم ایسے ہی دیکھیں گے یا چینج ہو کے کوئی نئی فارمیٹ آ جائے گی؟ جیسے پہلے رائٹ سے اس کے پیچھے لوگ چلے، پھر اب چیف جسٹس ہے تو اب کوئی نئی چیز آئے گی؟ بڑا زبردست سوال ہے آپ کا. میرا نہیں خیال کہ جسٹس کھوسہ جو ہیں جسٹس ثاقب نثار کی طرح کورٹ چلائیں گے. جسٹس ثاقب نثار نے جس طریقے سے کورٹ چلائی ہے وہ غیر معمولی بھی ہے اور حیران کن بھی ہے، اور اس نے سپریم کورٹ بطور انسٹیٹیوشن اس کے لیے پریشانیاں بھی پیدا کی ہیں. اس کا تفصیلی جائزہ جو ہے ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو نظر ہوتا ہوا نظر آئے گا. ان کی موجودگی میں ابھی بھی دبے الفاظ میں یہ باتیں کی جا رہی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ جسٹس کھوسہ جو ہیں جسٹس ثاقب نثار کی طرح بالکل کورٹ نہیں چلائیں گے. ان کے بعد آنے والے جو جسٹس گلزار ان کے بارے میں میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن جسٹس کھوسہ ویسے نہیں چلائیں گے. لیکن اگر آپ کا خیال ہے کہ جسٹس کھوسہ کی کورٹ کی سمت جو ہے وہ مختلف ہوگی، تو سمت مختلف نہیں ہوگی، طریقہ کار میں آپ کو واضح فرق نظر آئے گا. اگرچہ وہ کیسے ڈیل کریں گے ان تمام کیسز سے جس کا اتنا بڑا بیک لاگ جو ہے چیف جسٹس صاحب چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ ایک اور سوال ہے جس کا جواب جب وہ چیف جسٹس بنیں گے ان کو خود ہی دینا ہوگا. السلام علیکم، میرا نام زبیرہ امجد ہے. آپ پر الزام ہے کہ آپ پرو پی ایم ایل این ہیں. ایسا الزام کیوں ہے اور کیا آپ پرو پی ایم ایل این ہیں؟ تھینک یو. ایسا زبردست آپ نے سوال کیا، اس کو اندر خود ہی جواب دے دیا. جب آپ نے اس کو الزام ہی کہہ دیا ہے تو پھر ظاہر ہے درست نہیں ہوگا. اس کو الزام تو درست نہیں ہوتا نا. اور پرو پی ایم ایل این کیا ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ پاکستان کے اندر آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے، الیکشن رگ نہیں ہونی چاہیے، احتساب کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، تو یہ کیا پرو پی ایم ایل این ہے؟ اس کے تو آپ بھی بینیفیشری ہیں، اس کا تو میں بھی بینیفیشری ہوں، اس کے تو عمران خان بھی بینیفیشری ہیں. تو اگر آپ اصول کی بات کریں اور وقتی طور پر اصول کا فائدہ ظاہراً اگر نون لیگ کو ہو رہا ہے تو آپ پرو پی ایم ایل این ہو جائیں گے اور آپ اینٹی پی ٹی آئی ہو جائیں گے. یہ حیران کن بات ہے. تو میرے خیال میں ہمیں تنقید ہضم کرنے کی چونکہ عادت نہیں ہے، لہٰذا تنقید کو ہم اپنے تعصب کے پیرائے میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لہٰذا وہ پرو پی ایم ایل این ہے، یہ اینٹی پی ٹی آئی ہے. اگر مراد یہ لی جاتی ہے کہ اینٹی پی ٹی آئی ہونا جو ہے وہ پیٹریوٹزم کی نشانی ہے، تو یہی اینٹی پیپلز پارٹی ہونا کس زمانے میں پیٹریوٹزم کی نشانی ہوا کرتی تھی جب نواز شریف صاحب پرو اسٹیبلشمنٹ ہوا کرتے تھے. تو جو واقعاتی الزامات ہیں ان سے قطع نظر میں صحافی ہوں، اگر میری صحافت سے کسی کو فائدہ ہو رہا ہے یا کسی کو نقصان ہو رہا ہے تو وہ وقتی ہوگا. لیکن اصول کی بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر آئین کی حکمرانی کی اور جمہوریت کی پاسداری کی اگر آپ بات کریں تو عموماً آپ پر اس قسم کے الزامات لگتے رہتے ہیں. السلام علیکم سر. میرا کویسچن پی ٹی ایم اور ان کے مطالبات کے حوالے سے ہے اور اداروں کا ان کی طرف جو رسپانس ہے اس پر آپ کا تجزیہ چاہتے ہیں. آپ کس اینگل سے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں، پشتون تحفظ موومنٹ جو ہے پاکستان کا ایک اندرونی مسئلہ ہے. اس کا آغاز ایک قتل سے ہوا. اس قتل کی تحقیقات جو ہیں وہ کٹائی میں پڑی ہوئی ہیں، اور یہ قتل کی تحقیقات جو ہے وہ ہم نے یا آپ نے طے نہیں کی، ریاست اور حکومت نے خود طے کی تھی کہ ہم نے اس کی تہ تک پہنچنا ہے. دھرنے سے یہاں پر اسلام آباد پریس کلب کے سامنے اس کا آغاز ہوا اور اس کا بڑھتے بڑھتے موومنٹ بن گئی. پھر ان کے انتخابات میں انہوں نے حصہ لیا، وہ ممبر ہیں اسمبلی کے، ان کے نمائندگان جو ہیں. تو ایک اندرونی معاملہ ہے، اور یہ پہلا اندرونی معاملہ نہیں ہے جس کو ہم نے بیوقوفانہ انداز سے ہینڈل کرنے کی کوشش کی اور اب وہ پھٹ پڑ رہا ہے ہمارے سر کے اوپر. اس کے اندر یقیناً اگر دشمن بیٹھے ہوئے ہیں تو اس قسم کے مواقع سے وہ فائدہ اٹھائیں گے. لیکن یہ کہنا ہے کہ یہ باہر کی کریشن ہے، یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے، میں اس کو بالکل نہیں مانتا. ان کے بہت سارے ایسے مطالبات ہیں جو جائز ہیں، ان کی تحقیقات ہونی چاہیے، وہ مطالبات ماننے چاہیے. لیکن پشتون تحفظ موومنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کہیں وہ اپنے حقوق کی جدوجہد کے اندر اپنے مطالبات کے حصول میں کہیں پر وہ ایسے کاموں میں تو نہیں لگ گئے جس کا ان کو نقصان ہو، اور جن کازز کی وہ بات کر رہے ہیں وہ بیرونی سازش کے الزام میں کہیں لپیٹی جائیں. تو اندرونی معاملہ ہے، مس ہینڈل ہوا ہے، جس کا نتیجہ ہمارے سامنے. السلام علیکم جی، میرا نام علی قاسم ہے اور میرا سوال کچھ یوں ہے کہ زیادہ تر انفارمیشن جو مجھے پاکستانی پولیٹکس کے بارے میں معلومات ملتی ہے وہ تھرو فیس بک ہے اور سوشل میڈیا ہے. اینڈ آئی ریڈ این آرٹیکل سم ویئر دیٹ یو آر سم ہاؤ ریلیٹڈ ٹو دا شریف فیملی. سو مائی کویشچن از اٹ ٹرو؟ میں بالکل بھی شریف فیملی سے دور پرے کا واسطہ نہیں ہے. یہ بنیادی طور پر 3-4 عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں جو میڈیا کے اوپر بیٹھ کر معلومات لے کے آتے ہیں. ایک ریٹائرڈ
صاحب ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں پنڈی کے اندر، تو وہ ان کو معلومات دے دیتے ہیں، بلا کے ان کو بٹھا کے بریفنگ دے دیتے ہیں، وہ آل فال آ کے ٹی وی کے اوپر بول دیتے ہیں، اور اس کے بعد جا کے رپورٹ دیتے ہیں کہ سر دیکھیں ہم نے کتنا زبردست کام کیا، آج ہم نے ایسی کی تیسی کر دی۔ ان الزامات کے اوپر میں نے FIA کے اندر رپورٹ بھی کروائی ہوئی ہے، باقاعدہ رپورٹ میں ریٹن فارم میں موجود ہے، تحقیقات ہوئی ہیں، وہ ویب سائٹس جن سے یہ خبر لیک کی گئی جو آپ تک پہنچی ہوں گی ان کو ٹریک ڈاؤن بھی کیا۔ اس کے بعد FIA نے کہا جی ہمارے آگے سے پر جلتے ہیں، آگے کی تحقیقات ہم نہیں کر سکتے۔ تو آپ خود ہی سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ الزام جو ہے وہ اس کی نوعیت کیا ہے۔ تو بنیادی طور پر اگر کسی کی اگر آپ سچ کا وزن نہ سہار سکیں تو پھر آپ سچ بولنے والے کو بے وزن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی ہو رہا ہے۔ السلام علیکم سر، یہ جو قطر اور دبئی میں طالبان اور امریکہ کے مذاکرات شروع ہوئے، اس میں افغانستان کو سٹیک ہولڈر نہیں لیا جا رہا ہے، کیا یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے اور اس کے اثرات کیا ہوں گے پورے ٹیریٹری پر اور اس کے امپیکٹس کیا ہوں گے؟ میرا ایک یہ بنیادی سوال ہے۔ اتنا بنیادی سوال آپ نے کیا ہے کہ اس کا جواب دیتے دیتے مجھے 2 گھنٹے لگ جائیں گے، لیکن بہت اہم سوال ہے۔ ایک تو یہ کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ افغان حکومت کی بیکنگ سے ہی ہو رہے ہیں، لیکن میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں امریکیوں نے غنی حکومت کو کافی حد تک بائی پاس کیا ہے، اور امریکیوں کی یہ عادت ہے کہ اگر ان کو آج موقع ملے اور ان کو کوئی فیس سیونگ ایگزٹ افغانستان سے مل جائے تو وہ اشرف غنی کی حکومت کو یوں ڈراپ کر دیں گے، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا اس کے ساتھ ہوا کیا۔ طالبان کے ساتھ نیگوشیشنز وہ کر رہے ہیں، اور آپ دیکھیں ٹرمپ کی بھی جو پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سے جو ملاقات کا عندیہ ہے وہ افغانستان ریلیٹڈ ہے۔ امریکہ صرف اس وقت اس جدوجہد میں مصروف ہے کہ وہ افغانستان سے ایک سیف اور گریسفل ایگزٹ کر لے۔ اگر طالبان سے اس کو بات کرنی ہے تو طالبان سے بات کر لے گا، اگر پاکستان سے بات کرنی ہے تو پاکستان سے بات کر لے گا، ایران سے بھی اندر خانے میں بات کر لے گا۔ تو افغانستان ریپرزینٹڈ براہ راست نہیں ہے، کیونکہ یہ طالبان کے نمائندگان اور بین الاقوامی قوتوں کے نمائندگان کے دوران مذاکرات ہیں، لیکن ہے یہ افغانستان سے متعلق ہی۔ خطے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، یہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو کسی اور پروگرام میں اس کے اوپر تبصرہ آپ کو دے دوں گا۔ السلام علیکم، میرا نام آمنہ شہزاد ہے۔ طلعت حسین صاحب اب US ایمبیسڈر کب بن رہے ہیں؟ دیکھیں اگر میں نے ایمبیسڈر بننا ہوتا نا تو میں CSS کا امتحان دیتا، اور یونیورسٹی ختم کرنے کے بعد CSS کا امتحان دیتا، پھر میں فارن آفس کے اندر جاتا، وہاں پر اپنا گزارتا کیریئر، اور دنیا بھر کے ایمبیسڈرشپس میں لیتا رہتا۔ میرے بہت سارے کلاس فیلوز جو ہیں اس وقت ایمبیسڈرز لگے ہوئے ہیں جنہوں نے میرے ساتھ ماسٹرز کیا اور CSS کیا۔ اگر میں نے ایمبیسڈر بننا ہوتا تو بہت پہلے بن جاتا، لیکن مجھے کوئی خواہش نہیں ہے۔ میں آئی ایم اے جرنلسٹ بائی چوائس، اور ایک ہی پروفیشن ہے میرا، یہ ہے یا ٹیچنگ ہے، اس کے علاوہ کوئی میرا اور پروفیشن ہے نہیں، اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ صحافی کو یہ عہدے لینے چاہیے، اور جب صحافی یہ عہدے لیتا ہے تو پھر اس کو صحافت کو مکمل طور پر خیر آباد کہہ دینا چاہیے، اور اپنے فالوورز کو بتا کے جانا چاہیے کہ آئندہ آپ نے مجھے صحافی نہیں سمجھنا، ڈپلومیٹ سمجھنا۔ تو میں بالکل کہہ نہیں جا رہا، یہ اسی کیمپین کا حصہ ہے جس کیمپین کے اوپر میں نے پہلے جواب دیا تھا جب وہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب سے آپ کی رشتہ داری۔ السلام علیکم سید صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں پانی کی شدید قلت ہے، ڈیم باندھنے، دریاؤں کا رخ موڑنے کی بات ہو رہی ہے۔ ہمارے 4-5 صوبوں میں اچھی بارش ہوتی ہے، لیکن رین واٹر کنزرویشن یا رین واٹر ہارویسٹنگ پہ بالکل بات نہیں ہو رہی ہے۔ اس میں بہت یہ ایک ہیوج پوٹینشل ہے، پلیز اس پہ بھی بات کیجیے۔ میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، پاکستان کے اندر پانی کا مسئلہ جو ہے وہ خود ساختہ ہے۔ اللہ نے بہت پانی پاکستان کو دیا ہے، اللہ ہر سال بہت پانی بھیجتا ہے پاکستان کو، لیکن ہمارے یہاں پہ کوئی پلاننگ نہیں ہوتی۔ لیکن چونکہ بڑے بڑے ڈیمز کے اوپر بڑے بڑے لوگ لگے ہوئے ہیں آج کے، لہٰذا انہی کے اوپر بات ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آسٹریلیا کے اندر فار انسٹنس گھر اس وقت بعض جگہوں پر وہ اپروو نہیں کرتے ہیں جب تک اس گھر کے اندر پانی، بارش کا پانی اکٹھا کرنے کا انتظام موجود نہیں ہو۔ تو اگر ہم پانی کو روکنے کا، اس کو صحیح استعمال کرنے کا طریقہ کار وضع کر لیں تو آپ کو بہت بڑے ڈیمز کی بحث سے مکمل طور پر نکل جائیں گے۔ اور پھر دوسری بات، اگر آبادی کے اوپر کنٹرول کر لیں، کتنے آپ ڈیم بنائیں گے، کتنا پانی آپ لے کے آئیں گے، آبادی اگر بڑھتی چلی جائے گی تو یہ بہت سارے کام ہیں ہم کرتے نہیں ہیں کیونکہ اس سے ہیڈ لائنز نہیں بنتی۔ ہیڈ لائنز بنتی ہے جی ڈیم بناؤ جی، اور جناب ہم نے پاکستان کا پانی کا مسئلہ حل کرنا ہے۔ ڈیم پاکستان کی زراعت کا مسئلہ تو شاید حل کر دیں، پاکستان کے جو کروڑوں لوگ جو ہیں پینے کا پانی کی کمی کا شکار ہیں ان کا مسئلہ حل نہیں کرے گا۔ السلام علیکم طلعت صاحب، آج ہی میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی یوٹیوب پہ،
آپ نے ایک اچھا پلیٹ فارم جو ہے متعارف کروایا ہے. تو سب سے پہلا میرا کویشچن آپ سے یہ ہوگا کہ آپ نے پروگرام نیا پاکستان کیوں چھوڑا ہے, اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں, اور آپ نے اپنے آپ کو صحافت سے الگ کیوں کیا ہے؟ تو مجھے آپ کے آنسر کا ویٹ رہے گا. آپ کو کس نے کہہ دیا میں نے صحافت سے اپنے آپ کو الگ کیا ہے؟ طریقہ کار تبدیل ہوا ہے, پلیٹ فارم تبدیل ہوا ہے, صحافت چل رہی ہے, اور یہ صحافت ہی تو کر رہے ہیں. وہ صحافت ہی تھی جس کے ذریعے آپ نے مجھے رسپونڈ کیا. یہ صحافت کے نئے طریقے ہیں, زیادہ بہتر صحافت میرے خیال میں اس وقت کر پا رہا ہوں, زیادہ انڈیپینڈنٹ صحافت کر پا رہا ہوں. جیو کیوں چھوڑا؟ سینسرشپ تھی اور میرا کمفرٹ لیول جیو میں وہ نہیں تھا جو کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا, تو میں نے چھوڑ دیا. لنگر آن کرنے کا فائدہ نہیں ہے. جب آپ کو کام کرنے میں رکاوٹ ہو رہی ہو تو اور آپ رکاوٹ دور کرنے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں تو پھر آپ کو رستہ بدل لینا چاہیے. تو میں نے رستہ بدل لیا. پلیٹ فارم نیا استعمال کر رہے ہیں, ریچ اس کی بہت کم ہے فی الحال, بڑھ جائے گی اللہ کرے گا, لیکن کم از کم اس میں وہ قباحتیں اور علائشیں نہیں ہیں جنہوں نے الیکشن کے بعد ہمیں گھیرے میں لیا ہوا تھا. آپ بتائیں کہ شاہ زیب خان زادہ سے لے کے پاکستانی کسی چینل نے بھی آپ کو کوریج دی سوائے ایک مبشر زیدی کے ایک پروگرام میں آن لائن میں, وہ بھی. اور دوسرا یہ کہ سر آپ اتنی بڑی طاقتوں سے آپ سچ بول رہے ہیں, تو آپ نے کوئی حفاظت کا انتظام کیا سر؟ وہ ونجر تک کو کھا کے آپ کو سیکیورٹی چاہیے سر, آپ نے کوئی انتظام کیا ہے؟ دیکھیں, صحافی کو خود سٹوری نہیں بننا چاہیے. بدقسمتی سے ہم اکثر سٹوری بن جاتے ہیں. میری کوئی سٹوری نہیں ہے. میں نے پلیٹ فارم چھوڑ دیا. میں نے بتایا کہ میں نے کیوں چھوڑا بھی اس سے پہلے. باقی کسی نے سٹوری کور کی نہیں کی, میرا نہیں خیال کہ یہ سٹوری ہے. اس ملک کے اور بڑے مسائل ہیں جن کے اوپر صحافت کی اور صحافیوں کی توجہ ہونی چاہیے. جو ایئر ٹائم مجھ پر بات کرنے پر آئی وڈ سے لگایا جائے, اس سے کہیں بہتر ہے کسی اور معاملے کو ٹیک اپ کیا جائے. میرے پاس استطاعت ہے اپنا کیس خود لڑنے کی, تو مجھے کسی اور کے بازو کی یا پلیٹ فارم کی ضرورت نہیں ہے. باقی جو آپ نے دوسرا سوال کیا, دیکھیں زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس ملک کے اندر اگر آپ سچ بولتے ہیں سیدھے الفاظ میں تو آپ کو خطرات ہوتے ہیں, لیکن اس قسم کے خطرات نہیں ہیں کیونکہ ہم کو کیمپین تو رن کر نہیں رہے. ہم سوال کیا اٹھا رہے ہیں؟ بنیادی سی باتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ کام کریں گے ہمارے تجزیے میں تو یہ سب کے لیے فائدہ مند ہے, ملک کے لیے فائدہ مند ہے, آپ کے لیے اپنے لیے فائدہ مند ہے. تو اگر لوگوں کی فائدے کی بات کرنے کے اوپر انسیکیورٹی ہو تو وہ تو بڑی پریشانی کی بات ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کوئی خاص فی الحال تو ایسی تھریٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے میں اپنے آپ کو بڑے بڑے گارڈز کے اندر محصور کر لوں اور گاڑیاں کے آگے پیچھے جو ہیں 12 گارڈ ادھر ہو, 12 گارڈ ادھر, کلاشنکوفیں اٹھائی ہوں. اس کا فائدہ نہیں ہے, نہ ہی اس سے کوئی جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے. طلعہ صاحب, جنرل باجوہ نے اپنے خدشات ظاہر کیے تھے 18ویں ترمیم کے متعلق, جو آف دی ریکارڈ بات تھی ایک صحافی سے. اور اب جب آصف زرداری کے خلاف گہرا تنگ ہوا ہے تو آصف زرداری کا بھی بیان یہی ہے کہ مجھے صرف اور صرف 18ویں ترمیم کی وجہ سے ہٹ کیا جا رہا ہے. کیا یہ بات آصف زرداری کی حقیقت ہے یا صرف ایک سیاسی بیان ہے؟ دیکھیں, پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک بیان یہ ہے کہ 18ویں ترمیم سے مرکز کی جو معاشی قوت ہے وہ کم ہوئی ہے, اور چونکہ معاشی قوت کم ہوئی ہے اس کا براہ راست اثر جو ہے پاکستان کے دفاعی امور پر پڑا ہے. تو اگر آپ 18ویں ترمیم کو ڈائیلوٹ کرتے ہیں یا رول بیک کرتے ہیں تو اس سے مرکز مضبوط ہوگا معاشی زاویے سے, اور اس کا فائدہ دفاع کو ہوگا. یہ ایک آرگومنٹ ہے, آپ اسے اتفاق کریں نہ کریں لیکن آرگومنٹ موجود ہے, اور یہ آرگومنٹ میرے خیال میں جنرل باجوہ نے بھی اسی زاویے سے کیا تھا. آصف علی زرداری صاحب اس حد تک تو بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کا معاملہ تو پاکستان کے اندر ہے, اور بہت سارے جو ڈیولپمنٹس آپ کو ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں اس کا تعلق 18ویں ترمیم سے ہے. لیکن دوسری طرف میں یہ بھی کہوں گا, اور یہ میں سوال پہلے بھی کر چکا ہوں, کہ جو اہم پوزیشن پر فائز ہوتے ہیں ان کو یہ بتانا ہے, چاہے وہ سیاستدان ہو, جج ہو, جرنیل ہو, جرنلسٹ ہو, بزنس مین ہو, ٹائکون ہو, کوئی بھی ہو, ان کو یہ بتانا ہوگا کہ ان کے ذرائع آمدن کیا ہیں, وہ زندگی ایسے کیسے گزارتے ہیں جیسے وہ گزارتے ہیں. تو آصف علی زرداری صاحب اگر یہ بیان دے دیں وضاحت کے ساتھ کہ ان کے ذرائع آمدن کیا ہیں تو 18ویں ترمیم کا معاملہ علیحدہ ہو جائے گا, اور جو ان کے خلاف اس وقت کیمپین چلی ہوئی ہے JIT کے بعد وہ شاید علیحدہ ہو جائے.